الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دینی مجلس کے اندر تشریف لانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں کچھ دینی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس کے لیے انتخاب فرمایا اور اس نے ہمیں دین کی باتوں کے سننے کے لیے قبول فرما لیا۔ لہذا میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے، جس کی روشنی میں مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنا ہے۔ لہذا ہمیں آپ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یہ بات دیکھنی ہے کہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طریقے سے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر عبادات کو داخل کریں، نماز کو داخل کریں، روزے کو داخل کریں، اپنی زندگی کے اندر ہم زکوٰۃ دیا کریں، حج کو ادا کریں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم اپنے اندر جو اخلاق ہے، ہمارے اندر جو اخلاق ہے، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم اپنے اخلاق کو تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنے اخلاق کو بنائیں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اس لیے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اخلاق کا صحیح کرنا نماز اور روزے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ نماز جو صحیح ہوتی ہے، نماز جو درست ہوتی ہے، وہ اخلاق کے صحیح ہونے سے اور زیادہ درست ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے جب انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ عام لوگوں کے اندر اخلاق اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی شخص سے نرمی سے بات کر لی، کسی شخص سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ گیا، اچھے چہرے کے ساتھ چہرہ مہرہ بنا کر اس سے پیش آ گیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے اچھے اخلاق کا حامل ہے، واہ واہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ ایسے اخلاق پیدا کرنے چاہیے۔ اور جو لوگ کچھ تھوڑے سمجھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑے بڑھ کر اگر کسی کے اندر تھوڑی اور یہ چیزیں پیدا ہو جائے کہ وہ ہر ایک سے اچھی طرح ملے تو اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اخلاق صرف یہ نہیں ہے، بلکہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے جو ظاہری اعضاء ہے، یہ ظاہری اعضاء ہے کہ انسان کا چہرہ اچھا ہو، انسان زبان سے اچھے کلمات بول دے، یہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق تو ایک باطنی چیز ہے، اخلاق تو دل کی چیز ہے، اخلاق تو روح کی ایک چیز ہے، روح کی ایک صفت ہے جو انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، ظاہر میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، اعضاء ظاہری کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان وہ جسم اور روح ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے۔ جب جسم اور روح دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو انسان کہلاتا ہے۔
دیکھیے فرض کیجئے ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس آنکھ بھی ہے، اس کے پاس ناک بھی ہے، اس کے پاس کان بھی ہے، اس کے پاس دماغ بھی ہے، اس کے پاس ہاتھ بھی ہے، اس کے پاس پاؤں بھی ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن کوئی اس کو انسان نہیں کہتا، بلکہ اس کو کہتے ہیں تو ایک لاش کہتے ہیں۔ وہ صرف ایک بے جان چیز ہے۔ اور جب انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ اس میں روح بھی شامل ہو جاتی ہے تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، اس لیے کہ اب جسم کے ساتھ میں روح بھی شامل ہو گئی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ انسان جسم اور روح دونوں کا نام ہے، دونوں کے مجموعے سے انسان بنتا ہے۔ لہذا ایک انسان ہے، وہ جب انسان زندگی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے، کسی بھائی کا بھائی ہوتا ہے، کسی بہن کا بھائی ہوتا ہے، کسی بیٹی کا باپ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس انسان کو سب کے سب جو ہیں اس کے پاس اگر اخلاق اچھے ہوتے ہیں، سب اس سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھانا پسند کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب وہی انسان جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اس کو جلد از جلد قبر کے ٹھکانے پر پہنچایا جائے، اس کو جلد از جلد دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ گرچہ یہ مرنے سے پہلے یہ انسان اب بھی موجود ہے، اس کے پاس ہاتھ اب بھی ہیں، اس کے پاس کان اب بھی ہیں، اس کے پاس ناک اب بھی ہے، اس کے پاس اعضاء ظاہری جتنے بھی جسم کے اعضاء ہوتے ہیں وہ سب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی انسان کہنے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک سارے تعلق باقی رہتے ہیں، اس کو بھائی سمجھتا ہے، اس کو ماں بیٹا سمجھتی ہے اور اس کو بہن بھائی سمجھتے ہیں، لیکن جب انسان مر جاتا ہے ہر ایک اس کو لاش کہتا ہے، کوئی اس کو بھائی نہیں کہتا، کوئی اس کو بیٹا نہیں کہتا، کوئی اس کو ماں نہیں کہتا۔ انسان کے مرنے کے بعد سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، سارے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ صرف ایک لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے، صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے۔ لہذا جس طریقے سے انسان کے جسم کے اوصاف ہوتے ہیں کہ انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی طاقتور ہوتا ہے، اور کبھی پتلا دبلا ہوتا ہے اور بالکل ہی لاغر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی جو روح ہے وہ کبھی طاقتور ہوتی ہے، کبھی کمزور ہو جاتی ہے، کبھی اس کے اندر اچھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، کبھی وہ برے اخلاق کی حامل ہوتی ہے۔ جس طریقے سے یہ ظاہری جسم بیمار ہوتا ہے، اس میں بخار ہو جاتا ہے، اس کے کبھی پیٹ خراب ہوتا ہے، کبھی قبض ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ روح کی بیماریاں کیا ہے؟ روح کی بیماریاں ہیں تکبر، دوسرے سے حسد رکھنا، دوسرے سے بغض رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی ناشکری کرنا، یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان ہے اس کے اعضاء کے اندر حسن و جمال ہوتا ہے، وہ حسین و جمیل ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کا چہرہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر بھی اچھے اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ انسان شکر کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، تحمل کرنے والا ہو، اس کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو روح کی اچھی صفتیں ہیں، روح کی اچھی چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے جسم میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے انسان کی روح میں بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے انسان کا جسم میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں برائیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کی روح میں بھی برائیاں آ جاتی ہیں۔ حضرات، انسان عبادت کرتا ہے، اس میں اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس میں جسم کو کھڑا کرنا پڑتا ہے، رکوع میں جانا پڑتا ہے، سجدہ کرنا پڑتا ہے، تحیات میں بیٹھنا پڑتا ہے، سلام پھیرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو جیسے یہ جسم کی عبادت ہے، ایسے انسان کے لیے روح کی عبادت بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ یہ روح کی عبادت ہے، اس کے اندر صبر ہو، اس کے اندر شکر کا مادہ ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کے اخلاق بہت اچھے ہو، یہ چیزیں روح کی عبادتیں ہیں۔ انسان روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر انسان اپنے جسم کے اعضاء کو استعمال کرتا ہے، لیکن
انسان شکریہ ادا کرنے میں، انسان صبر کرنے میں اپنے کسی جسم کے اعضاء کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ روح کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ روح کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر تاجدار بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک حصہ ہے کہ جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا دل بالکل صاف ہو، انسان کے دل میں کسی سے کینہ نہ ہو، انسان کے دل میں کسی سے بغض نہ ہو، انسان کا دل صبر کرنے والا ہو، انسان کا دل شکر کرنے والا ہو، تو ایسا جب انسان ہوتا ہے تو صلح الجسد کلہ، اس کا پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ اس کے جسم سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ تمام کی تمام چیزیں مقبول ہوتی ہیں اور تمام کی تمام چیزیں صحیح ہوتی ہیں۔ لیکن تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرما دیا کہ اذا فسد الجسد کلہ، کہ لیکن جب یہی دل، اس دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی بنا پر بغض اور حسد رکھنے کی بنا پر یہ جو جسم کا ایک ٹکڑا ہے دل، جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو عبادتیں بھی کام نہیں آتی، روزہ بھی کام نہیں آئے گا، نماز بھی کام نہیں آئے گی، تمام کے تمام جو تمہارے اعمال ہیں وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ فرمایا اذا فسد الجسد کلہ، وہ کیا چیز ہے؟ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بیان کیا، الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ لوتھڑا جو جسم کا اندر موجود ہے، وہ جسم کے اندر جو موجود لوتھڑا ہے وہ انسان کا دل ہے، کہ اگر دل صحیح ہو گیا تو اعمال صحیح ہو گئے، پورا بدن صحیح ہو گیا، آنکھوں کا استعمال صحیح ہو جائے گا، کانوں کا سننا صحیح ہو جائے گا۔ جب انسان کا دل صحیح ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی کیا ہے بیکار ماحول میں پہنچ جائے، چاہے کتنے ہی عریانیت والے ماحول میں پہنچ جائے، لیکن اس کی نظریں اوپر نہیں اٹھے گی، اس کی نظریں نیچے جھکی رہیں گی، چاہے وہ کیسے ہی ماحول میں پہنچ جائے، وہاں چاہے کتنے ہی گانے چل رہے ہو، کتنی برائیاں ہو رہی ہو، لیکن اس کے کانوں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی صدائیں جو اس کی زبان سے نکل رہی ہوں گی وہی آئیں گی، وہ اس کو سنے گا نہیں، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب انسان کا جسم صحیح ہوگا، اس کی زبان کا استعمال صحیح ہو جائے گا، وہ اپنی زبان سے دوسروں کو برا نہیں کہے گا، وہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے گا، اللہ کے ذکر میں کرے گا، تلاوت قرآن میں کرے گا، اپنی زبان کا استعمال وہ لوگوں کو بھلی باتیں بتانے میں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے اسی کو فرمایا کہ اذا صلح الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والے جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، ان کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، وہ تمام کے تمام صحیح ہو جائیں گے۔ انسان کا چلنا صحیح ہو جائے گا، انسان کا سوچنا صحیح ہو جائے گا۔ جب دل صحیح ہے تو دل کے صحیح ہونے کی بنا پر انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کا کانٹیکٹ دل سے ہوتا ہے، انسان کے دل میں جو ہوتا ہے وہی انسان دماغ سے سوچتا ہے، اور دماغ سے سوچنے کے بعد وہی انسان ظاہر کرتا ہے۔ لہذا آسان سی بات ہے، ایک برا آدمی ہے جو ہر وقت برائیوں میں ملوث رہتا ہے، ہر وقت برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر دوسروں کی طرف سے بغض ہے، دوسروں کی طرف سے حسد ہے، دوسروں کی طرف سے کینہ ہے، وہ ہر وقت دوسروں کو دیکھ کر جلتا ہے، تو اس کے دل کے اندر جو چیز ہے وہی وہ دماغ میں سوچتا ہے، ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں چاہے جیسا ہوں یہ سامنے والا برباد ہو جائے، یہ سامنے والا برباد ہو جائے، مجھے اپنی برائی اچھی لگتی ہے لیکن دوسرے کی مجھے اچھائی بھی اچھی نہیں لگتی، اپنی برائیاں اچھی لگ رہی ہے لیکن دوسروں کی اچھائیاں بھی اچھی نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ اس کا دل خراب ہو گیا ہے، اور دل کے خراب ہونے کی بنا پر اس کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں جن کو وہ سوچتا ہے وہ خیالات بھی غلط ہو جاتے ہیں، وہ خیالات بھی بالکل بگڑ جاتے ہیں، وہ صحیح بالکل نہیں سوچتا۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے دل پر محنت کی ہے، جس نے اپنے دل کو بنایا ہے، تو اس کے بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر برے انسان کو بھی دیکھتا ہے تو اس کی برائی سے بھی اچھائی لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک آدمی شراب پی رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا ہے شراب نہیں پینی اس لیے کہ یہ برا کام ہے، ایک آدمی جوا کھیل رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کر یہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ یہ جوا غلط کام کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، مجھے اس کام میں حصہ نہیں لینا۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جسم کے اندر جو دل ہے وہ صحیح ہو گیا۔
تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت میں گھر پر بیٹھے ہوئے شراب بنا رہے ہیں پینے کے لیے، حضرت انس بھی موجود ہیں، لیکن باہر سے آواز آتی ہے کہ کوئی بولنے والا کچھ بول رہا ہے، لہٰذا جناب محمد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ذرا باہر جا کر دیکھو کون پکار رہا ہے۔ تو ایک صحابی باہر جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی ہے جو ندا دے رہا ہے، اے مسلمانوں، آج سے شراب بالکل حرام ہو گئی ہے، اللہ کے رسول نے یہ حکم کر دیا ہے کہ آج سے شراب بالکل نہیں پی جائے گی، شراب کا پینا ام الخبائث ہے، اگر انسان شراب پی گا تو اس کے ذریعے سے اس کو گناہ بہت ملے گا اور اس کو تمام کے تمام گناہوں کے اندر ملوث ہونے کا راستہ ملتا ہے۔ لہذا وہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی اس بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ گھر کے اندر شراب کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہونا چاہیے، آج ہی اس تمام کے تمام شراب کے میخانے کو، تمام کے تمام شراب کے مٹکوں کو باہر جا کر نالیوں میں بہا دو، گھر کے اندر ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا کہ اللہ کے رسول نے آج ہی تو شراب کو حرام قرار دیا، آج تو پی لیں، آئندہ کل سے کیا ہے شراب چھوڑ دیں گے، پرسوں سے چھوڑ دیں گے، 2 دن بعد چھوڑ دیں گے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم یہ کہتے کہ 2 دن بعد سے چھوڑ دیں گے، لیکن صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی سے شراب چھوڑ دو، بلکہ ابھی سے کیا ہے شراب کو بالکل نہیں چھونا ہے، ایک قطرہ بھی اس کا استعمال نہیں کرنا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے جو صحابی تھے ان کے دلوں پر محنت ہوئی تھی، انہوں نے اپنے دلوں کو بنایا تھا، ان کے دل بالکل صحیح ہو گئے تھے، ان کے دل بالکل درست ہو گئے تھے، اس کی بنا پر انہوں نے یہ کہا آج سے شراب چھوڑ دیں گے، شراب کو آج سے ہاتھ نہیں لگانا۔ ایک آج ہمارا حال ہے کہ ہم نمازوں کے بارے میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ آئے گا، جمعے سے کیا ہے نماز کو شروع کریں گے، جمعے سے نماز پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کل سے، پرسوں سے، جمعے سے کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمارا حال کیسا ہے؟ آخر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پرسوں سے شروع کریں گے، جمعے سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور پھر جمعے سے بھی شروع نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جمعہ آ جاتا ہے، جب جمعہ آتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے بالکل پکا ہو کر اور بالکل پختہ ارادہ کر کے پڑ جاتا ہے کہ اس نے پختہ ارادہ کر رکھا ہے یہ نماز آج سے شروع کرے گا، اگر اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی یہ پھر پوری زندگی نماز نہیں چھوڑے گا۔ شیطان اس کی اس عزم کو کچا کرتا ہے، اس کے عزم کو چھڑواتا ہے، کس طریقے سے کہ یہ انسان جمعے کی نماز میں تو آ جاتا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تو آ جاتا ہے، لیکن جمعے کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے اس وقت میں شیطان اس کو تمام طریقے سے بہکاتا ہے اور اس کو ایسے کام میں لگا دیتا ہے کہ اس کی مجبوری ہو جاتی ہے ظاہر میں نماز چھوڑنے کی، اور یہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس نے چھوڑ دی نماز عصر کی جمعے کے دن کی، اب اس کے بعد یہ سوچتا مغرب عشاء کیا، اب کل صبح سنیچر کے دن فجر سے شروع کر دیں گے، اس طریقے سے یہ کل کو سوچتا کل فجر کی نماز آتی ہے، اس وقت سویا رہتا ہے اور اس کو اٹھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، لہذا اس طریقے سے پھر وہ پورے ہفتے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ہفتے در ہفتے کیا ہے ارادہ کرتا رہتا ہے۔ اور وہ صحابی رسول تھے، ان کا حال کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے منادی نے یہ کہلا دیا کہ آج سے شراب حرام ہے، شراب چھونی نہیں ہے، لہذا وہ صحابی رسول کان میں آواز پڑتے ہی بالکل یہ پکا ارادہ کر لیتے ہیں آج سے شراب کو چھونا نہیں ہے، اس کے قطرے کو بھی استعمال نہیں کرنا۔ ان کا حال یہ ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تاجدار مدینہ نے ذرا سی ہی حدیث میں، چھوٹے سے حدیث کے حصے میں فرما دیا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ہمارے دل خراب ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ چکا ہے، گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اندر سے جو اعمال ہیں ان کی اہمیت نکل گئی ہے، اس کی بنا پر ہم تمام کے تمام کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ لہٰذا آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم کیا ہے
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل پر محنت کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، جو دل کے اوصاف ہیں ہم ان کو اچھا کریں، اپنے اندر صبر کو پیدا کریں اور اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کریں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اندر جس طریقے سے ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اپنی روح کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دونوں طریقے کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔